الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مقابل له ولا مناظر له ولا مكاذب له ولا مبارز له لا مثال له ولا مثيل له ولا مثل له ولا نذير له لا ند له ولا جد له ولا شبه له ولا شبيه له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا وأنورنا وأحسننا وأطيبنا وأكرمنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه واتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، عزیز دوستوں اور بزرگوں اور پس پردہ بیٹھی ہوئی مائیں اور بہنیں، کافی دیر سے آپ اپنے ہی بچوں کا پروگرام سماعت کر رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنی توتلی زبان میں، بہت سارے ایسے بچے آئے کہ بالکل چھوٹی سی عمر، جن کے تلفظ بھی سمجھنا دشوار ہو، لیکن استاذ محترم کی ایک محنت اور کاوش
ان کے پیچھے لگی تو آج وہ ہمارے سامنے ایک ایسے اسٹیج پر جہاں علماء کرام، قرہ حضرات، قرآن کریم کے ماہر اساتذہ اور ہمارے شہر کے عمائدین، ذمہ داران اور بڑی بڑی عمر کے لوگوں کے درمیان بلا خوف و خطر، بغیر کسی جھجک کے، اور بعض وہ بچے کہ آپ کی نگاہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس اسٹیج پر چڑھ رہے تھے تو دوڑ کے آ رہے تھے، جب اس اسٹیج پر وہ آ رہے تھے تو وہ دوڑ کر آ رہے تھے اور بڑی تیز رفتاری سے اپنا مائک تھام رہے تھے، ورنہ یہ مائک ایک ایسی شے ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے پہلوانوں کا پسینہ چھوٹ جاتا ہے، چاہے کتنا بھی بڑا لہیم شہیم ہو، طاقتور آدمی ہو، اور اسٹیج پر بلا کر 2 منٹ کی اسپیچ اس کو دے دی جائے کہ تمہیں کچھ بولنا ہے، تو اس کی بغلوں میں سے بھی، اس کی گردنوں سے بھی، اس کی پیٹھ پر سے بھی پسینہ بہتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن مبارک بادی کے لائق ہے، میں اپنی دل کی گہرائی سے مبارک بادی پیش کرتا ہوں، ان کو دکھلانے کے لیے نہیں، اور اس میں کوئی ریاکاری نہیں، بلکہ آپ نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے کہ انہوں نے، یعنی ان کے اساتذہ نے کس قدر محنت کی ہوگی، اور اس معصوم بچے کے پیچھے کتنا وقت کھپایا ہوگا کہ آج وہ ہمارے درمیان بڑے سے بڑے مقرر ہو یا خطیب ہو، ان سے بھی اچھی اسپیچ دے رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی جانبین کی محنت اور کاوشوں کو قبول فرمائے اور اس کے اچھے نتائج ہمارے علاقے کے لیے دائم اور قائم فرمائے، کہیے آمین۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، نصیحتیں یا خطابت ایسے وقت میں کوئی گفتگو آپ کے درمیان کرنا جبکہ ہمارے بیچ سے ایسے بچے گزرے اور ایسی بچیاں گزری جنہوں نے بہت ساری نصیحتیں ہمیں کر دی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے درمیان آئے، بعضے تو وہ بچے آئے جنہوں نے ہمیں وہ معلومات فراہم کی، میں اگر یہ بات کہوں تو بیجا اور بیکار نہیں ہوگی، اکثر مجمع اس سے ناواقف تھا۔ ایسی معلومات، ایسی ہمیں انفارمیشن یا ایسا علم اور علوم نچھاور کیا کہ جس سے اکثر مجمع ناواقف تھا۔ مدنی صورتیں کتنی ہیں، مکی صورتیں کتنی ہیں، ہم میں سے اکثر کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے آتے گئے اور جاتے گئے، آئے اپنی جگہ پکڑتے گئے، اس درمیان ہمیں بہت سارا علم دے کر گئے۔ آپ نے فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا کہ علم کا ایک باب سیکھ لینا، علم کا ایک باب سیکھ لینا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اس طرح کے مجمعوں میں، اس طرح کی محفلوں میں، اس طرح کے جلسوں میں جہاں بچے اپنے معافی ضمیر کو پیش کرتے ہیں، اپنی توتلی زبان میں علم نچھاور کرتے ہیں، اور ایسے جلسوں کی زینت بننا اور سامع بننا اور ان کے درمیان سننے کے لیے اکٹھا ہونا، میں سمجھتا ہوں 1000 نہیں لاکھوں رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے، کیونکہ ایک ایک بچہ آتا تھا اور علم کے کتنے باب ہمیں سنا کر چلا گیا۔
کوئی وضو کے فرائض ہمیں سمجھا کر جا رہا ہے۔ ہمارے مولانا عمران صاحب موجود ہے، ابھی ایک شخص سے مولانا کے درمیان میں ہی ہم نے سوال کیا کہ بھائی غسل کے فرائض کتنے ہیں، تو کہہ رہا کہ میں مولانا سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ نوجوان سالہ سال سے غسل کرنے والا آدمی، لیکن اس کو غسل کے فرائض کا علم نہیں۔ مولانا میرے شاہد ہے۔ اب وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں وضو کے فرائض بتلا رہے ہیں، وضو کی سنتیں بھی بتلا کر گئے، ہمیں غسل کے فرائض بتلا رہے ہیں اور غسل کی سنتیں بھی بتلا کر گئے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا باب کھول کر گئے۔ آج سے طے کرو کہ جس طرح ہمارے بچوں نے ان استادوں کے پاس رہ کر اتنا علم حاصل کیا ہے، انشاءاللہ ہم بھی حاصل کریں گے بھائی۔ ہمارے بچوں سے ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ حافظ عرفان صاحب اناؤنسری اور نظامت فرما رہے تھے، انہوں نے بھی ہمیں بڑی قیمتی نصیحت فرمائی۔ ہمارے دوست محترم برادر محترم مولانا عمران صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ والدین کے لیے بہت بہترین نصیحتیں کر رہے ہیں۔ آج مکاتب، آج پڑھنے کی جگہ، آج ہماری تعلیم گاہیں، آج ہمارے مدارس، آج ہمارے علوم کے یہ قلعے آپ کی نظر کے محتاج ہیں، آپ کی نگرانی کے محتاج ہیں، آپ کی سرپرستی کے محتاج ہیں۔ آپ ان پر نگاہ رکھیں، آپ ان کی سرپرستی فرمائیں، آپ ان کا بیک گراؤنڈ بنیں، آپ ان کا ساتھ دیں، آپ ان کا تعاون کریں۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک حافظ صاحب ہے اور ایک حافظ صاحب نے کتنے بچوں کو تیار کیا ہے۔ اگر آپ بیک گراؤنڈ بنیں، اگر آپ معاونت کریں، اگر آپ نصرت کریں، اگر آپ مدد کریں، آپ ان کے پیچھے رہیں، ان کی پشت پناہی کریں، آپ نگرانی کریں، ان کا خیال دیں، اور آپ وقتاً فوقتاً ادارے کے وقت میں جب اس کی تعلیم کا وقت ہو، پڑھنے کا وقت ہو، آپ حاضری دیں، تھوڑی دیر کا وقت آپ ان کے ساتھ گزاریں۔ ان اساتذہ کو بھی ایک احساس ہوگا اور ایک زندگی کے گزارنے کے وہ جذبات ان کے اندر آئیں گے کہ کوئی ہے جو ہمارے درمیان آتا ہے، ہمیں پوچھتا ہے، ہمارے بچوں پر نظر رکھتا ہے۔ آپ پڑھائیں گے نہیں، آپ معلم بنیں گے نہیں، آپ مدرس بنیں گے نہیں، آپ ٹیچر بنیں گے نہیں، لیکن آپ کا آنا، آپ کا یہاں جمع ہونا، آپ کا بیٹھنا، ان کے پاس تھوڑی دیر کی نگرانی کرنا، ان کی پشت پناہی کرنا، ان کا بیک گراؤنڈ بننا، ان کے جذبات کو ابارے گا، ان کے احساسات کو ابارے گا، ان کو آگے بڑھنے کا موقع دے گا، اور ان کے دل کے اندر سے ایک آواز ہوگی کہ ہمارے جام نگر کا ایک ایک آدمی ہماری فکر کرتا ہے، مجھے بڑھ چڑھ کے ان بچوں کے پیچھے اپنا وقت لگانا چاہیے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، مکتب سالہ سال سے چل رہا ہے، استاد آتا ہے، پڑھاتا ہے کہ نہیں پڑھاتا ہے، کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، موبائل لے کے بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھتا ہے، کیا ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں، کوئی ان بچوں کی نگرانی کرنے والا نہیں، کوئی ان کے ہاتھ بٹانے والا نہیں۔ امتحان لینے والے امتحان لے کر چلے جاتے، لیکن کوئی ایک آدمی استاد کو پوچھنے بھی نہیں آتا کہ ہمارے بچوں کا رزلٹ کیا آیا ہے۔ لیکن وہی الٹا معاملہ مولانا حافظ عرفان صاحب نصیحتوں میں ایک نصیحت کر کے گئے، جس کی طرف آپ کا رجحان بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتلاؤں کہ آپ سمجھئے، بہت اچھی نصیحت کیے۔ انہوں نے کہا کہ استاذ اور ماں باپ کا جب ملن ہوگا اور ان دونوں کے درمیان کی جب محنتیں لگے گی، تب جا کے بچے کے اندر کچھ آئے گا، بچے کے جو ڈریم ہوں گے وہ باہر آئیں گے، بچے کے اندر جو ٹیلنٹ ہوگا۔ اور کون کہتا ہے کہ آپ کے بچوں میں ٹیلنٹ نہیں ہے؟ آپ نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے، ہر ایک بچے میں ٹیلنٹ ہے، ہر ایک بچے میں صلاحیت ہے، ہر ایک بچے میں جذبات ہے، ہر ایک بچے کے اندر طاقت ہے، ہر ایک بچے میں انرجی ہے، لیکن اس کو باہر لانا پڑے گا،
اور وہ کہہ رہے تھے کہ جانبین سے یعنی ماں باپ کا بھی ساتھ ہو اور استاد کا بھی ساتھ ہو تب بچے کے اندر کچھ آتا ہے، لیکن اب کیا کرے، حال کچھ عجیب ہو گیا ہے۔ استاد تو بیچارہ کہہ رہا ہے، حافظ عرفان تو اپنی صدا بلند کر رہے اور اپنی جو ہے باتیں آپ کو سنا رہے، لیکن یہ معلوم بھی ہونا چاہیے کہ بچہ استاد کے پاس صرف 2 گھنٹے رہتا ہے۔ استاد صرف 2 گھنٹے بچے کو رکھتا ہے، دوسرے 22 گھنٹے ماں باپ کے پاس بچہ رہتا ہے۔ استاد وہ 2 گھنٹے کے اندر بعضے وہ بچے، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے گزشتہ سالوں میں بھی ایک جلسے میں کہا، یہاں بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنا بڑا جلسہ اور اتنا بڑا اسٹیج سجا ہوا ہے، اس کے باوجود بچے کو بٹھانا پڑتا ہے، بچوں کو پکڑنا پڑتا ہے، وہاں پیچھے لڑنے شروع ہو گئے۔ ہمارے ایک ساتھی کھڑے اور ان کو الگ الگ کیا۔ آپ اندازہ تو لگاؤ درسگاہ میں استاد کی کیا گد بنتی ہوگی۔ یہ 2-4 یہاں اکٹھا ہوئے تو لڑنے لگ گئے، وہ 50 ایک ساتھ مل جاتے ہوں گے، استاد کا کیا ہوتا ہوگا۔ استاد بٹھا رہا ہے، استاد بٹھا رہا ہے، استاد سمجھا رہا ہے، استاد اس کو جو ادھر سے ادھر کر رہا ہے، اتنے میں 2 گھنٹے کس طرح سے گزر جاتے ہیں۔ پھر بھی یہ کھیپ ہمارے سامنے ہے، یہ کھیتی ہمارے سامنے ہے، یہ بیج بویا ہوا ہمارے سامنے ہے اور نتیجے ہمارے سامنے ہیں۔ آپ تو والی ہیں، آپ تو ماں باپ ہیں، آپ تو بچے کے ذمہ دار ہیں، آپ 22 گھنٹے بچوں کے ساتھ رہتے، آپ کیا کرتے ہیں؟ مائیں بیٹھی ہوئی ہے، مستورات بھی میری باتیں سماعت کر رہی ہے اور میری آواز تو اب دور تک بھی پہنچتی ہے، تو سب کے افادے کے لیے، فائدے کے لیے میں بات عرض کرتا ہوں کہ بچہ صرف استاد کے پاس 2 گھنٹے رہتا ہے، ماں کے پاس زیادہ رہتا ہے۔ اور لکھا اور سنا گیا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ ماں اپنے بچے کا پہلا مکتب ہے، ماں اپنے بچے کا پہلا مکتب ہے، ماں اپنے بچے کا پہلا مکتب ہے۔ دیکھیے ایک قافلہ گزر رہا ہے، راستے میں قافلہ جا رہا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ بھی اپنا بکسا اٹھائے ہوئے، اپنا بکسا لے کر قافلے کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس کا یہ سفر طے ہو رہا ہے تعلیم کا، جب 10 سال کی عمر کا ہو گیا، ماں نے اب اس کو آگے بھیجا ہے۔ یہ یتیم بچہ ہے، ماں کی پرورش میں رہ رہا ہے، ماں اس کو پال رہی تھی، ماں اس کی تربیت کر رہی تھی۔ اب قافلہ جب دوسرے شہر کی طرف روانہ ہوا ہے، اسی شہر سے جو ہے جب گزرتا ہوا قافلہ چلا ہے، ماں نے اپنے بچے کو بھی روانہ کر دیا، کسی کی سرپرستی میں دے دیا کہ جاؤ میرے بچے کو لے کر چلے جاؤ۔ یہ بچہ چل رہا ہے، یہ بچہ جا رہا ہے، یہ قافلے کے ساتھ روا دوا ہے۔ اچانک کیا ہوا کہ راستے کے درمیان ڈاکوؤں کا ایک بڑا جمگٹھا، ڈاکوؤں کا ایک بڑا قافلہ اس روا دوا قافلے کو لوٹنے کے لیے آ گیا۔ دیکھیے ماں باپ کی تربیت کیا ہوتی ہے۔ 22 گھنٹے آپ کے پاس ہے، تھوڑا سا وقت نکالو، بچوں کو لے کر بیٹھو۔ آپ اس کونے میں موبائل، ماں اس کونے میں موبائل، بچہ بیچ میں بیچارہ پھسل رہا ہے۔ ایسے ویڈیوز بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ایک بچہ ماں کے پاس جا رہا ہے تو ماں موبائل میں مست ہے، بچہ باپ کے پاس جا رہا ہے تو باپ کے پاس موبائل ہے، اور بیچارہ چھوٹا بچہ ادھر سے ادھر ہو رہا ہے۔ قافلہ جب لوٹنے کے لیے آیا، جب ڈاکو آ گئے، لوٹ مارنے لگے، ایک بچہ ہے، اس کا سامان چھینا، اس کے سامان کو دیکھا، اس کی تفتیش کی، کھول کر دیکھا، کوئی پیسہ ملا نہیں، کوئی روپیہ ملا نہیں، کوئی چیز اس کے پاس ملی نہیں، کچھ حاصل ہوا نہیں۔ تو اس بچے سے کہنے لگے کیا تیرے پاس کچھ ہے نہیں؟ کہا ہاں ہاں ہے، میرے پاس ہے، میری گدڑی میں یا میری بغل کے اندر جو ہے میری ماں نے 40 دینار جو ہے سل کر رکھے، چھپا کر رکھے۔ وہ بچہ نکال کر سامنے پیش کرتا ہے، کہا میرے پاس یہ ہے۔ وہ بچہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، کہا بیٹا اگر تو ہمیں یہ دکھاتا نہیں، اے بیٹا اگر یہ تو کھولتا نہیں، اگر یہ راز فاش کرتا نہیں تو ہم چور کوئی عالم الغیب تو نہیں ہے، ہم تیرا بکسا دیکھ چکے ہیں، ہم تیرا تھیلا کھول چکے ہیں، ہم نے سب تفتیش کر لی،
کچھ دستیاب ہوا نہیں، کچھ حاصل نہیں ہوا، بیٹے یہ تو نے سچ کیوں کہہ دیا، اس میں تو تیرا گھاٹا ہے۔ اس بچے نے جو کہا ہے وہ سننے کے لائق ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ میری ماں جب مجھے روانہ کر رہی تھی، جب میری ماں مجھے الوداع کر رہی تھی، جب میری ماں مجھے بھیج رہی تھی، اس وقت میری ماں نے مجھے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ جانتے ہو بچہ کون بنا ہے؟ وہ بچہ کون بنا ہے؟ عبد القادر جیلانی۔ وہ بچہ کون بنا؟ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، وہ محبوب ربانی، وہ اتنا بڑا ولی جو سید الاولیاء بنا، عبد القادر جیلانی، یہ وہ بڑا ولی بنا ہے۔ کیا ہوا؟ اس بچے کے سچ بولنے کی وجہ سے، اس کی صدق گوئی کی وجہ سے وہ کیا ہوا؟ پورا قافلہ، وہ جو جتنے ڈاکو تھے اس بچے کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے آج سے ڈاکہ زنی، آج سے چوری، آج سے لوٹ کھسوٹ، سب سے جو ہے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں اور سب نیک صالح ولی بن جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، میری مائیں اور بہنوں، سنو، ابھی مولانا کے ساتھ ہم ایک سفر پہ گئے، ایک مزار پر ہمارا جانا ہوا جہاں قطب مینار ہے، اس کے پیچھے ہی بالکل ایک دم پیچھے ایک مزار ہے جس کا نام ہے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ کہو سب رحمت اللہ علیہ۔ جب ولیوں کا نام سنو تو کیا کہیں گے ہم؟ رحمت اللہ علیہ۔ اس مزار پر جانا ہوا۔ جانتے ہو وہ مزار کس کی ہے؟ ایک وہ چھوٹا سا بچہ، ایک وہ معصوم بچہ، جیسے یہاں پہلے ایک بالکل چھوٹا سا بچہ آیا، جب میں ایک دم چھوٹا سا بچہ پڑھ رہا تھا، ایک ماں لا رہی ہے اپنے بچے کو، ایک استاد کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہے اور کہہ رہے کہ آج میرے بچے کی بسم اللہ کرنی ہے آپ کو۔ آج تو ہم ہیپی برتھ ڈے منا رہے، آج تو ہم اپنا پیسہ خرچ کر رہے، دوسری چیزوں میں اپنا فضول پیسہ اڑاتے۔ اس وقت کی مائیں اپنے بچوں کو اساتذہ کے پاس چھوڑ کر جاتی، کہ اس کی بسم اللہ شروع کروانا، اس کو قرآن پڑھوانا، اس کو تعلیم دینا۔ اب وہ بچہ چھوڑ کر گئی، ماں نے تو بسم اللہ شروع کروائی تھی، استاد آج کچھ دعائیں پڑھواتا، ربی یسر، اس طرح کی دعائیں کر کے اس بچے کو بسم اللہ شروع کرتے۔ اب کیا ہوا معاملہ؟ آپ جانتے ہیں بختیار کاکی بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، ہندوستان میں دہلی میں ان کا مزار ہے۔ کیا یہ ولی کامل کس طرح سے بنا ہے اور اس حد تک کیسے پہنچا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب یہ بچے کی بسم اللہ شروع کی گئی اور جب اس بچے کو بسم اللہ پڑھا گیا تو اس بچے نے صرف بسم اللہ نہیں پڑھا، اس بچے نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ بھی مکمل کر دی، اس بچے نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ بقرہ بھی مکمل کر دی، اس بچے نے سورہ بقرہ کے ساتھ بسم اللہ کے ساتھ سورہ آل عمران بھی شروع کر دی، اس بچے نے سورہ مائدہ بھی شروع کر دی، سورہ نساء بھی شروع کر دی، اور پڑھتے 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 یہ بچہ 15 پارے مکمل کر کے پھر سانس لیتا ہے۔ اب تعجب ہوا استاذ کو کہ اس کی ماں تو مجھے کہہ کر گئی بسم اللہ شروع کرنا ہے، اور یہاں یہ بچہ 15 پارے کا حافظ ہے، یہ کس طرح کی بسم اللہ ہے؟ فوراً استاد نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا، اس کے جذبات دیکھیے، اور لے کر گئے اور ماں کے دروازے کے اوپر دستک دی۔ یہ بچہ یتیم ہے، دروازے پر دستک دی، اندر مستورات نے پردے میں جواب دیا، کون؟ کہا میں اس کا استاد ہوں، آپ کے بیٹے کا میں استاد ہوں، آپ میرے پاس چھوڑ کر گئی تھی۔ کہا کیا ہوا؟ میرے بچے کی کوئی شکایت ہے کیا؟ کوئی کمپلین ہے کیا؟ اس نے کوئی غلطی کی ہے کیا؟ پہلے دن آپ کو ستا دیا ہے کیا؟ آپ کے ساتھ کوئی نقصان پہنچا ہے میرے بچے نے؟ کہا کچھ نہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تو بچے کو بسم اللہ کے لیے چھوڑ کر گئی تھی، آپ کا بچہ 15 پارے پڑھ چکا لیکن سانس کہیں نہیں چھوڑی، کیا معاملہ ہے؟ اور 15 پارے پر کیوں رک گیا؟ تب اس ماں نے جواب دیا، جو گرہ باندھنے کے لائق ہے، جو سنہرے کاغذات پر لکھنے کے لائق ہے اور اس کو اپنی گرہ باندھ لے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لے، اس ماں نے یہ جواب دیا کہ ہاں جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا تب میں یہ 15 پارے زیادہ تر پڑھتی تھی،
اس کی وجہ سے میرا بچہ 15 پارے حافظ ہو کر پیدا ہوا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ بچہ جو ہے پیدا ہوا، ابھی 2 سال کا نہیں ہوتا، موبائل پر انگلیاں مارتا ہے، ابھی اسکرین گھما رہا ہے۔ اب موبائل کے ایپلیکیشن بچے حل کر رہے ہیں۔ گھر کی بڑی عورتوں کو پتہ نہیں چلتا واٹس ایپ کیا ہوتا ہے، گھر کی بڑی عورتوں کو پتہ نہیں ہوتا گیلری کیا ہوتی ہے، گھر کی بڑی عورتوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ فون کی ڈائری کہاں ہوتی ہے، لیکن بچہ سب چیزیں نکال کر دیتا ہے۔ ہم فخر سے کہتے ہیں مارو چھوکرو بہوے ہوشیار۔ اور جب اسکرین پر اس کو انگلی گھمانے آتی ہے تو ایک دوسری عورتوں کو کہتے جو مارو چھوکرو موبائل میں انگلی کرے، یہ بڑا ہو کر تمہارا کیا کرے گا تمہیں پتا چلے گا۔